إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب اللہ تعالی نے اس دنیا میں رہنے کے لیے انسانوں کو اپنی جانب سے ہر طرح کی رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائی ہے، اور کوئی معاملہ چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ایسا نہیں ہے جس میں شریعت کی طرف سے رہنمائی موجود نہ ہو۔ قصور، کمی ہماری سمجھ کی ہے، شریعت اور دین اللہ کی رہنمائی اور ہدایت مکمل اور کامل ہے۔ انسان شریعت سے پہلے اپنی عقل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا تھا، اپنے حساب سے اپنے نفع اور نقصان کا تعین کرتا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی آنا شروع ہوئی، جس میں سب سے بڑا فائدہ آخرت کا فائدہ قرار دیا گیا، اور سب سے بڑا نقصان اور خسارہ آخرت میں ناکامی کے نقصان کو قرار دیا گیا۔ شریعت آتی رہی، دین آتے رہے، وحی آتی رہی، رہنمائی آتی رہی، حتیٰ کہ آخری رہنمائی، آخری ہدایت، آخری شریعت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ دین مکمل ہو گیا، اب وحی آسمان سے نہیں آئی، جو ہے وہ اسی دین میں ہے، جو ہدایت، جو رہنمائی قیامت تک لوگوں نے حاصل کرنی ہے وہ اسی دین سے حاصل کریں گے۔ قرآن ہمارے سامنے دستور اور اصول کی صورت میں موجود ہے، اس کی عملی تطبیق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ ہے۔ جس شخص نے ان دونوں چیزوں کو تھام لیا وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ پھر لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اس دین کو انہوں نے تھاما، اس شریعت کو اپنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کیا۔ لیکن مسئلہ ایک آتا ہے شیطان کا، وہ میرا اور آپ کا کبھی بھی فائدہ نہیں سوچتا، اور میری اور آپ کی رگ رگ سے واقف ہے۔ وہ میرے مزاج کو دیکھتا ہے، میرے مزاج میں دین ہے،
میرے مزاج میں سچائی ہے، میرے مزاج میں اصول پسندی ہے، میرے مزاج میں دین اور شریعت کا نفاذ ہے، وہ وہیں سے مجھے آگے لے کر بڑھتا ہے، وہیں سے مجھے آگے چلاتا ہے اور ایک ایسے موڑ پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ میں اپنے خول میں، اپنے حدود میں اپنے آپ کو شریعت کا سب سے بڑا محافظ اور سب سے بڑا پابند قرار دیتا ہوں، اور میں اپنی خواہش اور اپنے وہ جذبات جو میں نے شریعت کی روشنی میں، شریعت کے رنگ میں رنگے تھے، وہ آگے بڑھتے گئے، اب وہ شریعت کی حدود سے باہر ہو گئے، لیکن میں انہیں ہی شریعت قرار دیتا ہوں۔ میں نے طے کیا کہ میری اس حدود کے باہر، کہ میری اس حدود سے جو بھی مخالفت کرتا ہے، میرے نظریات سے، میری سوچ سے، اس کی میں نے مخالفت کرنی ہے اس بنیاد پر کہ یہ آدمی شریعت کا مخالف ہے، اس نے میری سوچ کی مخالفت کی ہے، لیکن میری سوچ میں نے چونکہ اس کو شریعت قرار دے دیا ہے، لہذا میری سوچ کا مخالف جو بھی ہوگا وہ شریعت کا مخالف ہوگا، اور جو کچھ شریعت میں، دین میں، قرآن و حدیث میں شریعت کے مخالف کے لیے باتیں آئی ہیں، میں اس پر چشمہ کر دیتا ہوں۔ ایک حدود ہے، ایک دائرہ ہے، اس میں رہتے ہوئے میں بھی شریعت میں ہوں، آپ بھی دین میں، سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہے، کیا یہ وہ صورت ہے، کیا یہ وہ شکل ہے جس پہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام شریعت کے مطابق ہوگا، ہے شریعت، کام شریعت کا ہے، لیکن کیا اس کام کا وقت ہے، کیا اس انداز کو اپنانے سے شریعت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا۔ آپ بھی دین کی خیر خواہی چاہتے ہیں، میں بھی دین کی خیر خواہی چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جب میں آپ کی مخالفت کرتا ہوں یا آپ میری مخالفت کرتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مجرم قرار پاتے ہیں اور آپ کے نزدیک میں مجرم قرار پاتا ہوں۔ یہ ہے مصیبت جو اس دور کے اندر ایک فتنے کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، بلکہ ہر دور میں آئی ہے، اس دور میں ذرا بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنایا، دین میں داخل ہوئے، شریعت پر عمل کرنا شروع کیا۔ اب شیطان کو ہم بھول نہ جائیں کہ نہیں، میں امن میں آ گیا، میں تو محفوظ ہو گیا، شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، شیطان مجھ پر حملہ آور نہیں ہوگا، مجھے تو اللہ کی طرف سے خصوصی عنایات حاصل ہیں، میں تو اللہ کا بڑا قریبی ہوں، میں تو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا ہوں، لہذا شیطان مجھ پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ جو شخص اس گمان میں پڑ گیا، سمجھ لیں یہ گمان اس کو شیطان نے دیا تھا، جس جال کو شیطان نے پھینکا تھا اس کے جال میں پھنس گیا۔ جب میں بڑھتا جاتا ہوں، دین کو سمجھتا ہوں، آخر کار ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ دین کے نام پر شیطان ایسے تصورات اور خیالات اور مناظر میرے سامنے پیش کر دیتا ہے جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو بجائے اس طریقے سے، جس طریقے سے حدیث میں آیا، اس انداز میں اگر کیا جائے تو دین کی خدمت زیادہ ہو، اس میں دین کا فائدہ زیادہ ہے، اور یہ چیز دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو دیندار ہیں، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کا حلیہ، لباس، انداز دینداروں والی ہے، اور جب وہ اس قسم کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بے دین، ملحد، دین سے نفرت کرنے والے اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کر، اس کے اس کردار کو سامنے رکھ کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ہے جناب ان کا دین، یہ ہے ان کا اسلام، یہ ہے مولوی ملا جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انسانیت تنگ ہوتی ہے، یہ اس کے نقصانات ہیں۔ اب آئیے میں اپنی اصل بات کی طرف چلتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ کو بات تھی کہ شریعت نے جتنا دائرہ کھینچا ہے میں نے اسی دائرے میں رہنا ہے، میری مرضی کا دین نہیں ہے، میری خواہشات کا دین نہیں ہے، وہ چاہے خواہشات میں نے شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی کیوں نہ بنائی، میرے جذبات کا دین نہیں ہے، وہ چاہے جذبات میں نے شریعت کے مطابق ہی کیوں نہ بنائے، میرے جذبات بھی شریعت کے تابع ہیں، میری خواہشات بھی شریعت کے تابع ہیں، میں جو سوچتا ہوں، جو کر گزرنے کی بات کرتا ہوں، وہ بھی شریعت کے تابع ہے۔ میں اپنی مرضی سے دین کا کوئی تصور لے کر اسے یہ سمجھوں کہ یہ ہے دین، یہ ہے صحیح بات، اور بظاہر اگر آپ اسلامی اصولوں سے اس چیز کو دیکھیں تو واقعتاً لگ رہا ہوتا ہے اصولوں سے یہ بات بالکل درست ہے، اصولوں کے مطابق ہے، لیکن جب آپ اس بات کو، اس کی گرہ کو کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شریعت ہے ہی نہیں،
یہ تو دین ہے ہی نہیں، یہ تو میرے جذبات تھے، میری خواہشات تھیں، دینی جذبات تھے، دینی خواہشات تھیں جو کہ شریعت سے متصادم۔ اس منبر سے آپ نے، میرا خیال ہے اگر مبالغہ نہ ہو، ایک تقصیر کے لیے کہہ دوں، ہزاروں مرتبہ آپ نے یہ فرمان نبی سنا ہوگا جس کو لوگ اطاعت اور اتباع میں بیان کرتے ہیں۔ کبھی اس کو اس جانب سے بھی سوچیے۔ سیدنا انس جو فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس جو لوگ آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا، آپ کی عبادات کیا ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، رات کے وقت کیا کرتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں، دن میں کیا معاملات ہوتے ہیں؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا انہم تقالوہا، اپنی عبادتوں کو کم جانا۔ یہ ہے دین میں آگے بڑھے، دین کو سمجھا۔ اب انہوں نے دین کے حساب سے جو دینی جذبات تھے اس کے حساب سے اپنے دائرہ کار کو وسیع کیا۔ وہ دائرہ جو شریعت نے دیا تھا اس سے وہ آگے بڑھے، اور بڑی خوبصورت باتیں کی جو شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزے نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں اگر آپ کو نفلی روزے اور روزوں کی فضیلت بتاؤں، وہ آپ جانتے ہیں، بات بالکل شریعت کے عام اصولوں کے مطابق ہے، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزوں کی فضیلت ہے۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اور شادی کرنا، گھر بار، بیوی بچے، کام کاج، جھمیلے، ان سے انسان عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ دیکھ لیجئے، آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے، معاشرے میں غور کیجئے، ایک نوجوان جو دین کے قریب و مسجد آتا ہو، شادی سے پہلے اس کی عبادت، رغبت، انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور شادی کے بعد وہ جذبات مان پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجازت مانگی، اور وہ اجازت تھی التبتل۔ اللہ کے نبی، تبتل کا مطلب یہ ہے عورتوں سے ہم الگ رہیں گے، شادی وادی نہیں کریں۔ انہوں نے تبتل کی اجازت مانگی۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبتل کی اجازت دیتے کہ عورتوں سے دور رہنا ہے، شادی نہیں کرو، چھوڑ دو، اگر یہ اجازت آپ ان کو دیتے، ہم اپنے لیے اس اجازت کو یہ سمجھتے کہ اپنے آپ کو ہم مردانگی سے ہی محروم کر دیں، تاکہ عبادت میں ہی رہیں، اس طرف دماغ ہی نہ جائے، وہ سوچ ہی نہ جائے، گناہ کی طرف رغبت ہی نہ ہو، دنیا کمانے کی حرص ختم ہو جائے، کاروبار کام کاج کے معاملات ہی ختم ہو جائے، انسان ایک صوفیانہ زندگی گزارے، اللہ کی عبادت کرے اور اسی عبادت میں مگن رہے، اس کے علاوہ کہیں سوچ اور دماغ ہی نہ ہو۔ عثمان بن مظعون کی اجازت تھی صرف خواتین سے دور رہنے کے، شادی نہ کرنے کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اجازت ان کو مل جاتی ہم دائرہ اور بڑھا دیتے، اور وہ دائرہ یہ ہوتا اپنے آپ کو اس صلاحیت سے ہی محروم کر دیتے، نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری، بات ہی ختم ہو جاتی۔ وہ دائرہ کار جو شریعت نے دیا اس کو وسیع کرنا۔ یہی اس صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دائرہ کار وسیع کر دیا۔ ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، کبھی رات کے وقت سوؤں گا ہی نہیں۔ رات کی عبادت ایک افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ وہ دائرہ جو شریعت نے دیا تھا وہ دائرہ کار دینی جذبات تھے، دینی خواہشات تھیں، اس دائرے کو وسیع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے علم میں آیا، آپ نے انہیں بلایا اور نشاندہی کی، ورنہ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو عمومی نصیحت کیا کرتے ہیں۔ ان کو کہا بلا کر انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم نے یہ باتیں کی ہیں، تم نے جملے کہے ہیں، تم نے اپنی مرضی سے بات کی ہے، حالانکہ سب دین تھا، سب شریعت تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جو دائرہ شریعت نے ہمیں دیا ہے ان جذبات کو، ہمیں اپنے جذبات کو اسی دائرے کے مطابق چلانا ہے، اپنی مرضی سے اس دائرے کو وسیع نہیں کرنا کہ ہاں جی یہ دین ہے۔ اب جو اس کی مخالفت کرے گا، اب جو یہ کہے گا نہیں جی روزے چھوڑنا جائز ہے، اب جو یہ کہے گا کہ نہیں جی رات کے وقت سونا بھی چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے، جو یہ کہے گا نہیں جی شادی بھی کرنی چاہیے، بیوی بچے بھی ہونے چاہیے، دنیا کی زندگی بھی ہونی چاہیے، ہم ان کو کہیں نہیں جی تم بیچو اپنی تلواریں، زنگ لگا دو ان کو اور لے لو، خرید لو مسلح، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، بیوی کے آنچل میں ہاتھ میں چوڑیاں پہن لو۔ یہ شریعت کا مذاق ہے، جو جملے ہمیں خاص طور پر اس موقع پر سننے کو ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے فلسطین کا، کشمیر کا، افغانستان کا، عراق کا، کبھی ہم ممبر سے بات کرتے ہیں، لوگ آ کر یہی بات کرتے ہیں نہیں جی آپ جہاد کی تو تعلیم ہی نہیں دیتے، نہیں جی آپ تو جہاد پر گفتگو نہیں کرتے، آپ تو جہاد سے ڈرتے ہیں،
آپ تو جہاد کے مخالف ہیں، آپ تو مولوی ملا لوگ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں۔ وہ یہودیوں کی ایک سازش تھی، انہوں نے ایک طبقہ وجود میں لے کر آئے مولوی ملاؤں کا، جنہوں نے لوگوں کو جہاد سے روکنا تھا، جنہوں نے لوگوں کو جہاد سے دور کرنا تھا۔ اچھا، جو جہاد کرنے والے ان کی بات تو میں آگے چل کر آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جن کے نزدیک جہاد کی کیا فضیلت تھی، کیا معاملات تھے، وہ تو آگے بات آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بھائی، یہ 3 باتیں ہیں جو تم نے کی ہیں، ساری رات جاگنا، ساری زندگی روزے رکھنا، شادی نہ کرنا۔ میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن کو روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزے چھوڑتا بھی ہوں، کبھی روزہ میرا نہیں بھی ہوتا، اور یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ اپنے مزاج کی، اپنے جذبات کی شریعت کا خول بنا کر، اس کا ایک مدار بنا کر، اس کے حساب سے عبادتوں کو طے کر کے، اس کے حساب سے دین کو بنا کر، اس میں جو مخالف ہو اس کو طعن و تشنیع کا شکار بنا کر، پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، اور جو اس طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات جذبات کی تھی، اور یہ جذبات کوئی خواہشات نفس کے نہیں تھے، یہ جذبات تھے دینی جذبات، یہ جذبات تھے دینی غیرت والے جذبات، عبادت کے جذبات۔ آپ نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ راستہ شیطان کا راستہ تھا۔ شیطان اس انداز سے انسان کو آگے لے کر بڑھتا ہے، اور انہی سے بدعات وجود میں آتی ہیں، انہی سے شریعت کی مخالفت وجود میں آتی ہے۔ انسان دین پر رہتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی دین کا سب سے بڑا رکھوالا ہوں، میں ہی دین کا سب سے بڑا محافظ ہوں، میرے علاوہ اس دنیا کی پشت پر کوئی دنیا کا حامی نہیں، کوئی دین کا حامی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ 2 لوگ مصر سے آئے، طواف کر رہے ہیں، 2 آدمی، ان میں سے ایک کہتا ہے اس وقت اس زمین کی پشت پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی ایک بھی مومن مسلمان نام کا آدمی ہے ہی نہیں، صرف تو مسلمان ہے اور میں مسلمان ہوں، اور کوئی مسلمان نہیں۔ دوسرے نے کہا تو کیا یہ لوگ جو سب طواف کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی ایک سوچ تھی نا، اس نے ایک خول بنا لیا، اپنا ایک مزاج بنا لیا کہ یہ دین ہے۔ اب اس نے دوسرے نے کہا یہ جو لوگ ہیں کیا یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو ان کو نہیں سمجھتا تو میری کیا حیثیت ہے؟ اس نے یہ جملے سن کر دوسرے کو کہا کہ اب اس وقت اس زمین کے پشت پر مجھ اکیلے کے علاوہ کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ اس کو بھی شریعت سے باہر کر دیا، اپنے آپ کو اکیلا شریعت کا محافظ، پابند شریعت، متقی اور پرہیزگار سمجھا۔ یہ ہوتی ہے برائی، اس طرف سے شیطان انسان کو آگے لے کر بڑھتا ہے، خاص طور پر جب جب ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جی مسلمانوں کی مدد ہونی چاہیے، مسلمانوں کی نصرت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، کافروں کے خلاف اٹھنا چاہیے، بالکل اٹھنا چاہیے، ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، ان کے خلاف بددعائیں کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ یہ سارا کا سارا دین ہے، یہ ساری کی ساری شریعت ہے۔ کسی ایک چیز کا اگر میں مذاق اڑاؤں گا، دعاؤں کا مذاق اڑاؤں گا، مصلی کا مذاق اڑاؤں گا، نماز کا مذاق اڑاؤں گا، گھر بار کا مذاق اڑاؤں گا، شادی کا مذاق اڑاؤں گا، یہ مذاق میں کسی شخصیت کا نہیں اڑا رہا، یہ کسی انسان کا نہیں اڑا رہا، یہ مذاق میں دین کا مذاق اڑا رہا ہوں، اس شریعت کا مذاق اڑا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یہ وہ شریعت ہے۔ میری اور آپ کی سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھنے سمجھانے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم عبادات کو سامنے رکھ کر ان پر طعن و تشنیع کریں، میری شخصیت کو سامنے لا کر طعن و تشنیع عبادت پر ہو، تو ایک اس لبرل میں، اس ملحد میں، اس گھٹیا انسان میں جو مولوی ملا کو سامنے رکھ کر ساری اپنی گند اور غلاظت شریعت پر نکالتا ہے، مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ میں اپنے آپ کو دیندار کہتا ہوں، اور دینداروں پر جتنا طعن و تشنیع کرتا ہوں وہ ساری عبادات کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، ساری دعاؤں کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، ساری شریعت پر باتیں ہوتی ہیں، ساری نماز اور مصلی پر باتیں ہوتی ہیں، تہجد پر باتیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ چیزیں دین نہیں ہیں؟ کیا یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے؟ اس لیے دین کو بڑی گہرائی سے سمجھنا ہے، جتنا شریعت نے دیا ہے اتنا ہی دین ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، جو لوگ حج اور عمرے پر گئے وہاں پر لوگ رمی جمرات پر کوئی بڑے بڑے پتھر مار رہا ہوتا ہے، کوئی جوتیاں مار رہا ہوتا ہے، کوئی غیظ و غضب میں ہوتا ہے، حالانکہ سامنے ایک پتھر ہے، وہ شیطان نہیں ہے، وہ ابلیس نہیں ہے۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں شیطان ہے، ہم شیطان کو پتھر مار رہے ہیں۔ نہ وہ شیطان ہے، نہ وہ ابلیس ہے، وہ ایک پتھر ہے۔ اس پتھر پر یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کی شریعت نے تعلیم دی ہے، بس یہ تصور ہے کہ یہ شریعت نے ہمیں دیا ہے، اتنا ہی ہے، اس سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ حج کے شرائط میں سے یا حج کے واجبات میں سے یہ چیز ہے، واجبات حج میں سے آپ رمی جمرات کریں۔ اب وہاں پر اس کو شیطان تصور کر کے مارنا، گالیاں دینا،
اس پہ اپنا غصہ نکالنا اور اس کو کہنا یہ دین ہے، اور جو اس کی مخالفت کر دے اس کو سمجھا دے کہ بھائی ایسا نہ کرو، اس کو کہنا یہ آدمی وہ ہے مولوی ملا لوگ جو ہمیں دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، جو شیطان کی مخالفت سے روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مزدلفہ کی رات گزری، صبح کا وقت تھا، آپ نے کہا جاؤ جا کے کنکریاں چن کر لاؤ، اور بالکل چھوٹی چھوٹی معمولی کنکریاں ہونی چاہیے، میں ویسے ہی چن کر لایا۔ آپ نے ان کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا نعم بامثال ہؤلاء، ہاں یہ جو سائز ہے نا اس سائز کی کنکری ہونی چاہیے جو جمرات پہ مارنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک جملہ آپ نے اور ارشاد فرمایا ایاکم والغلو، یہ جو اپنی سمجھ کے مطابق انسان دین میں رہتے ہوئے، دین کو مانتے ہوئے، دین کی سمجھ میں حد سے آگے بڑھتا ہے اور دین کی تطبیق میں، دین پر عمل پیرا ہونے میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس سے بچنا۔ تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے برباد ہوئی تھیں، ان کو اسی غلو فی الدین نے، حد سے آگے بڑھنے میں، دین کے اندر رہتے ہوئے حد سے آگے بڑھنے نے برباد کر دیا۔ اتنی چھوٹی کنکری، یہی دین ہے، جو اس کے مطابق مارے گا اسے ہی اجر ملے گا، وہی شریعت کا پابند ہے۔ اس سے بڑی کنکری مارنے والا اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا دین کا پابند اور محافظ سمجھے گا، وہ آدمی حقیقی شریعت کی نظر میں بے وقوف ہے۔ وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے شکنجے میں آ گیا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ ہم اپنے جذبات جو ہم نے شریعت کے مطابق شریعت میں رہتے ہوئے بنائے ہوتے ہیں، ان کو سیکھا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، اور اپنے حساب سے ہم نے کہا ہوتا ہے اس وقت یہ کام کرنا چاہیے، اس وقت شریعت یہ ہے۔ اس اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو علم اور شریعت اور عقل پر پیش کیجیے۔ علم پہلے ہے، سب سے پہلے شریعت ہے، اس کے بعد عقل ہے، اور اس کے بعد میرے ان جذبات اور خواہشات کا نمبر آتا ہے۔ کیونکہ جتنا نقصان ان جذبات اور خواہشات سے، وہ خواہشات جو دین کے حساب سے ہوتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں دین کو، اتنا نقصان کوئی اور چیز نہیں پہنچاتی۔ اس لیے کبھی بھی جذبات آئیں، کبھی بھی کوئی جوش آئے، اس کو ہمیشہ علم اور عقل کے سامنے پیش کیجیے۔ علم اور عقل سے مراد دین ہے، شریعت ہے۔ شریعت سے پوچھیے کام جائز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے صلح کی تھی۔ صلح بھی تازی ہوئی تھی، صلح حدیبیہ۔ سہیل ابن عمر، ابھی لکھی گئی تھی صلح، دستخط بھی نہیں ہوئے تھے۔ جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام لکھنا تھا، کافر کی طرف سے سہیل ابن عمر نے دستخط کرنے تھے، نہیں ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مشرکین میں سے کوئی بھی مسلمان ہو کر آئے گا مسلمانوں کے پاس تو مدینہ میں اس کو پناہ نہیں دی جائے گی، مسلمان اس کو واپس دیں گے، اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص واپس پلٹ کر مشرک بنتا ہے، مکہ آتا ہے، مسلمان اسے واپس نہیں مانگیں گے۔ شریعت ہے، دین ہے، ہم کمزور ہیں، ایسی شریعت، ایسی شرط مانی کیوں ہم نے، ایسی شرط کو قبول کیوں کیا؟ اور اللہ کے معاملے ہیں، شرط لکھی گئی، دستخط نہیں ہوئے، اسی آدمی کا، سہیل ابن عمر کا بیٹا خود مسلمان ہو کے آ گیا، وہ آ گیا مسلمانوں کے پاس، شرط ابھی لکھی نہیں گئی تھی، اس نے کلمے کا اقرار کیا اور مسلمانوں کو کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اللہ کے معاملات ہیں۔ سہیل ابن عمر نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی شرط لکھی گئی ہے، اب اگر اس کی پابندی نہیں ہوگی تو یہ غداری کہلائے گی۔ آپ نے فرمایا اس نئے اسلام لانے والے کو کہ تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں جو ان لوگوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں، عذاب دی ہیں، پریشانیاں مجھے دی ہیں، وہ میں سہ کر آیا ہوں، آپ واپس اسی جہنم میں مجھے دھکیل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی کہا اللہ کے نبی ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، ابھی تو معاہدہ پورا نہیں ہوا، تو پھر اس معاہدے کی پاسداری کیسے؟ آپ نے فرمایا واپس جانا پڑے گا۔ شرائط آپ کے سامنے، ان شرائط کے اندر مسلمان انتہائی کمزور دکھتے ہیں، یعنی وہ شرائط ایسی ہیں کہ اگر آج کے دور میں کوئی عالم، اللہ کے نبی کو چھوڑا، کوئی عالم اگر وہ کرتا، اس کو منافق اعظم، مشرک اعظم، یہودی ایجنٹ، عالم کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو لقب ضرور ملنے تھے۔ وہ جو جلسے، جلوس، احتجاجات اور وہ جو تلوار لے کر گردن اڑائی جاتی ہے پتلوں کی، وہ گردن اسی عالم کی اڑائی جاتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، دو سوال کیا، اللہ کے نبی کیا یہ دین سچا دین نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ فرمایا بالکل کرے گا۔ اللہ کے نبی پھر یہ کیا ہے؟
یہ جو شرائط نامہ طے ہوا ہے، جو صلح نامہ طے ہوا ہے، اس میں مسلمانوں کی عزت کہاں ہے، مسلمانوں کا غلبہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جو کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اور یہ یاد رکھو اللہ کے حکم کی تابعداری میں ہی اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری میں اللہ کی مدد آتی ہے، اپنی مرضی سے شریعت کے نفاذ میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کے نبی آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنا ایک خواب بھی آپ نے ذکر کیا تھا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، عمرہ کرو گے، طواف کرو گے، تمہارے سروں کے بال مونڈے جائیں گے، تمہارے سروں کے بال کٹیں گے، یعنی تم اپنی عبادت کو پورا سر انجام دو گے۔ آپ نے اللہ کے نبی کیا ہم سے یہ نہیں کہا تھا ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بالکل وعدہ کیا تھا۔ صلح حدیبیہ میں طے ہو رہا تھا کہ یہاں سے مسلمان اس سال واپس پلٹ کر جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ ایک ذلت محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی آپ نے تو وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ فرمایا وعدہ بالکل کیا تھا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سفر میں اسی سال جا کر کرو گے، آج بھی میرا وعدہ موجود ہے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرو گے، حج بھی کرو گے، عمرہ بھی کرو گے ضرور۔ یہ اللہ کے نبی سے ان کی بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتے ہیں پھر میں آیا ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، بالکل اسی ترتیب کے ساتھ وہی سارے سوالات دہرائے۔ کیا اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا یہ دین سچا دین نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیائی وہی جواب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب تھے، حالانکہ انہوں نے وہ جوابات اللہ کے نبی سے اس وقت نہیں سنے جس وقت عمر ابن خطاب نے گفتگو کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل وہی جواب، سچے ہیں، بالکل برحق ہیں۔ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب اللہ کے حکم کی تابعداری ہوگی، جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طریقے سے دین کا نفاذ ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اپنی مرضی اور اپنے مزاج، اپنی تنظیم اور اپنی جماعت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اسلام کے نام کو استعمال کرو گے، کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ یہ بات میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں اور آج پھر کہوں گا کہ ہم عام طور پر کام ہوتے ہیں، معاملات چلتے ہیں جب انسان جڑ کر رہتا ہے، کام اسی طرح چلتے ہیں۔ اکیلا تنہا انما یأکل الذئب والغنم القاسیہ، بھیڑیا اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے۔ ریوڑ میں رہ کر کام ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جماعتیں تنظیمیں دین کی خدمت کے لیے بنتی ہیں، دین ان جماعتوں اور تنظیموں کی خدمت کے لیے نہیں ہو۔ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی جمعیت ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، یہ دین کی خدمت کے لیے بنی ہے، دین ان کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ ان تنظیموں کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ہر تنظیم جماعت جمعیت کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے مفادات شریعت کے مفادات سے ٹکرا جاتے ہیں، ان کے مقاصد شریعت کے مقاصد سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اس وقت مومن وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہتے ہوئے بھی شریعت کے مفادات کو مقدم کر دے اپنے ذاتی اور جماعتی اور تنظیمی مفادات پر۔ جو کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے، دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تربیت یہ ہے، اور یہ تربیت آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نظر آئے گی۔ یہ شرائط نامہ طے ہوا ہے، اللہ کے نبی ہم کہاں حق پر ہیں؟ عمر ابن خطاب جیسی شخصیت بات کر رہی ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور اس موقع پر بات کر رہے ہیں۔ ان شرائط کو آپ دیکھیں، سچی بات ہے، عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کا دینی جذبہ، غیرت کھول اٹھا، جوش میں آ گیا کہ یہ جو شرائط ہیں وہ شرائط ایسی نہیں ہے کہ ہم حق پہ نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر سے بات ہوئی، بیائی نہیں، وہی سوالات، وہی جوابات۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا بیت اللہ کا طواف کرو گے، اس سال کا وعدہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں پلٹا، بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو سورہ فتح کی آیات تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ میں نے سنی، یہ نازل کب ہو رہی ہیں؟ صلح حدیبیہ پہ، جس وقت مسلمان یہ شرائط طے کر رہے ہیں کہ اس سال عمرہ کرنے مکہ میں داخل ہی نہیں ہوں گے، احرام باندھ کر آئے ہیں۔ مشرکین نے اس مکہ کو اپنی ملکیت قرار دے دیا، جس کو ہم چاہیں گے وہ داخل ہوگا، جس کو ہم نہیں چاہیں گے وہ داخل نہیں ہوگا، تم لوگ واپس پلٹ جاؤ۔ لڑنے کو لڑ سکتے تھے، 2 دفعہ ان کو بلکہ 3 دفعہ مزہ چکھا ہے، بدر میں بھی، احد میں بھی، احزاب میں بھی۔ وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر پلٹ کر آئے ہیں۔ یہاں بھی تلواریں بے نیام ہو سکتی تھیں، یہاں بھی 2 ہاتھ ہو سکتے تھے، یہاں بھی وہ 1000 3000 5000 بدر والے فرشتے نازل ہو سکتے تھے، یہاں بھی وہ سب کچھ ہو سکتا تھا جو سارے اللہ کی مدد اور نصرت کے مظاہر انہوں نے پہلے دیکھے۔ شرط طے ہو گئی، واپس جائیں گے، واپس جا رہے ہیں۔ شرط طے ہو گئی کہ ان کا کوئی یہاں آئے گا اس کو واپس دیا جائے گا، ہمارا کوئی وہاں جائے گا اس کو واپس نہیں لیا جائے گا۔
برابری کی تو ہے ہی نہیں بات. اور اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کو اللہ نے ایک فتح مبین عطا کر دی، آپ جیت چکے ہیں جنگ. کہتے ہیں آیت میں نے سنی، اللہ کے نبی کو 3 دفعہ آواز دی، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے سنی نہ ہو لیکن مجھے جواب نہیں دیا آپ نے. کہتے ہیں میں اندر سے میرے وہ خیالات اور وسوسے آئے، میں نے اپنی سواری کو آگے آگے دوڑانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا، میرے ایمان کی کیا حالت ہوگی، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے جو باتیں کی ہیں وہ ساری دینی جذبات تھے، دینی غیرت تھی، دینی حمیت تھی. لیکن ان دینی جذبات اور غیرت کے اندر جو باتیں کی ہیں وہ باتیں لائق نہیں تھیں کرنے کی، وہ باتیں درست نہیں تھیں. میں نے اپنی سواری کو بھگانا شروع کر دیا. پیچھے سے مجھے کسی کی آواز آئی، عمر ابن خطاب اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں. کہتے ہیں میرے اندر ایسے جیسے قیامت گویا کہ برپا ہو گئی ہو، میرے خلاف کوئی نہ کوئی آیت ضرور نازل ہوئی ہوگی کہ عمر ابن خطاب منافق ہے. میری منافقت کو قرآن میں ضرور بیان کیا گیا ہوگا. اور اس بندے نے آواز لگا کہا بھی ہے اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، تمہیں بلا رہے ہیں. میں واپس پلٹا، اللہ کے نبی کا حکم چونکہ آ گیا تھا، میں واپس پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، خوش تھے، اور کہا عمر ابن خطاب آج اللہ نے مجھ پر وہ آیتیں نازل فرمائی ہیں جو دنیا وما فیہا سے میرے لیے بہت اچھی اور خوبصورت ہیں. اور وہ آیتیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح ہے. صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. یہ تھے جذبات، دینی غیرت اور حمیت، اور ایک تھا علم اور شریعت، عقل، بصیرت، دور اندیشی. ان دونوں کا موازنہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا حقیقت میں مکہ کی فتح کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ سے رکھی. ہمیشہ اپنے جذبات کو، اپنی غیرت کو، دینی غیرت کو شریعت کے قابو میں رکھیے. مسئلہ یہی ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں رہتی، ہم نقصان کیوں اٹھا جاتے ہیں، ہم دین سے منحرف کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم صحیح علم والوں سے دور ہو جاتے ہیں. صحیح علم والوں سے، کیونکہ ہمارے نزدیک ایک عالم کا جو نقشہ ہر طبقے کے لیے الگ الگ بنا کر پیش کیا گیا ہے. مولوی بھی اس کو کہا گیا، دقیانوس بھی اس کو کہا گیا، ان کو رہنے کی جینے کی تمیز نہیں ہے، ان کو معاشرے کے اصولوں کا نہیں پتہ، ان کو دنیا کی سیاست کا علم نہیں ہے، یہ تو دنیا کے معاملات سے ناواقف ہیں. یہ باتیں کر کے اس منبر پر کھڑے ہونے والا شخص لوگوں کے نزدیک ایک پرانے خیالات والا آدمی ہے. بس وہ آئے ہفتے میں ایک دن ہمیں رسمی باتیں کر کے چلا جائے، ہم اس سے زیادہ اس سے سننا بھی نہیں چاہتے. ہاں دین کہاں ہے؟ دین ہے سڑکوں پر، دین ہے ان ریلیوں میں، جلوسوں میں، جلسوں میں، جہاں پر ہم مظاہرے کریں، جہاں پر اسرائیل کا جھنڈا ہم اپنی سڑک پر لگا کر رونتے ہوئے چلے جائیں، جس سے اسرائیل کے کان پر جھوں تک نہیں ریں گی. کوئی فرق پڑا مجھے بتائیں آپ؟ مسجد اقصیٰ کے لیے لبیک یا اقصیٰ کھل کر بات کرنے کی بات ہے، سمجھنے کے لیے کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی آپ کا اور میرا کوئی تنازع نہیں ہے. آپ کا بھی مقصد دین کی خدمت ہے، میرا بھی مقصد دین کی خدمت ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب علماء سے انسان دور ہوتا ہے جو صحیح دین کی بصیرت رکھنے والے ہیں. عمر ابن خطاب پہنچے اللہ کے نبی کے پاس، عمر ابن خطاب پہنچے ابو بکر کے پاس. وہ چاہتے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کر سکتے تھے، وہ چاہتے مجمع میں کھڑے ہو کر ایک ریلی، جلوس، جلسہ نکال سکتے تھے مشرکین کے خلاف. میرے بھائی وہ کام کریں جس سے حقیقت میں اسلام کو فائدہ ہو. تنظیمیں، جماعتیں ہمارے نوجوانوں کے جذبات کو استعمال کر کے اپنے فائدے اٹھا کر نکل جاتے ہیں. ہم 25-30 سال سے یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمارے نوجوان، ہمارا مال، سب چیزیں ان جذبات کی بھیٹ چڑھتا گیا. تنظیمیں پنپتی گئیں، جماعتیں بڑھتی گئیں، جمعیتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. اسلام وہیں کا وہیں رہ گیا. میں اور آپ دیکھتے رہ گئے. جلسے جلوس نکلتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، وہ تلوار لے کر پتلے کی گردن بھی اڑ جاتی ہے، نظر آتش بھی کر دیا جاتا ہے، جھنڈے بھی رون دیے جاتے ہیں، چندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اپنے معاملات پورے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہی معاملے، وہی دن، وہی رات، وہی سب کچھ اسی طریقے سے چلتا ہے. اب کسی کو مسجد اقصیٰ کی پرواہ نہیں ہے، اب کسی کو فلسطینیوں کی پرواہ نہیں ہے، اب کسی کو فلسطین آزاد نہیں کروانا. اب نہ کشمیر کی بات ہے، نہ افغانستان کی بات ہے، نہ عراق کی بات ہے. اب باتیں پھر وہی آ گئیں، وہی دین، وہی رسم، وہی اپنے کام کاج پہ واپس لوگ چلے گئے. کہاں گئی وہ جذباتی باتیں، کہاں گئی وہ جذباتی تقریریں، کہاں گئے وہ نعرے، کہاں گئی وہ شعلہ بیانیاں؟ وہ سب ختم ہو جاتے ہیں جب اپنے مقاصد ان کے پورے ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کیجیے، اپنے معاملات کو بصیرت کے ساتھ شریعت پر پیش کیجیے. پوچھئے کسی سے، ایسے آدمی سے جو شریعت کو گہرائی اور باریکی سے جاننے والا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ کس معاملے میں واقعتاً شریعت کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے، میری اپنی ذات کا نہیں، میری جماعت یا میری تنظیم، میری جمعیت کا نہیں. کس معاملے میں شریعت کا فائدہ ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے، حقیقت میں فلسطین کے لوگوں کا فائدہ ہے، وہ کام تو میں کروں.
لیکن اس کے علاوہ یہاں پر یہ سب کچھ میلہ ٹھیلا لگا کر میں سمجھوں کہ میں نے فلسطین فتح کر لیا. آج آپ بھی وہیں بیٹھے ہیں, میں بھی وہیں بیٹھا ہوں, وہی دن ہے, وہی رات ہے, وہی سب وہ لوگ جو نکلے تھے آج سب وہی کام کاج پہ جا رہے ہیں, وہی روزی روٹی کما رہے ہیں, وہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے فلسطین کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے کشمیر کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے افغانستان کا, سب امن و امان میں واپس آ گئے. یہ ہمارے جب موقع آتا ہے میڈیا سے خبریں اچھلتی ہیں, میڈیا ہمارے جذبات کو بھڑکاتا ہے, پھر کچھ جذبات کو کیش کرنے والے آ جاتے ہیں. ہم دین کے نام پر, میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم دین کے نام پر بیوقوف بن جاتے ہیں. اس لیے اپنے جذبات کو ہمیشہ شریعت کے سامنے پیش کریں. سیدنا اسامہ ابن زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں مشہور بات ہے, جنگ میں مشرک سے سامنا ہوا, جو ہے نا قبیلہ سے لڑنے گئے, مشرک تھا, کافر تھا, کلمہ پڑھ دیا, کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کیا. لیکن آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا ضرور, کہتے ہیں بات دل میں میرے کھٹک رہی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے, ایک کلمہ پڑھنے کے بعد مشرک کو قتل کیا. مجھے یہ پتا ہے 100% جانتا ہوں کہ اس آدمی نے ان کے حساب سے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے, سچے دل سے کلمہ نہیں پڑھا. لہذا جس مقصد کے لیے کلمہ پڑھا ہے ہمیں کیا پرواہ, ہم تو اس کی گردن مارے, مشرک ہے, مرے گا, جہنم میں جائے گا. یہی تو مقصد ہے نا ہمارا. لیکن یہ بات ان کے دل میں کھٹک گئی. تربیت تھی اللہ کے نبی کی. آ کر پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غضب کا اظہار فرمایا کہ فرمایا اسامہ یہ جب کل قیامت کے دن یہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر کھڑا ہو کر کہے گا اللہ اس بندے نے مجھے قتل کیا تھا اس کلمہ پڑھنے کے بعد, تم کیا کرو گے اس کلمے کا؟ یہ جذبات تھے جس جذبات نے ان سے قدم اٹھوا دیا. بڑھ گئے آگے, غلطی ایک ہو گئی لیکن پیش کیا شریعت پر, دین کے سامنے. میرے جذبات, میری دینی غیرت, میری دینی حمیت, دین کی بات کر رہا ہوں, دنیا کی نہیں. یہ سب کچھ میں نے شریعت کے سامنے پیش کرنا ہے, دین کے سامنے لے کر آنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں علماء سے دور ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ میں صحیح دین سے دور ہوں. جذباتی تقریریں, جذباتی باتیں, یقین کریں جہاد پر تقریر کر کے آپ کے جذبات کو بھڑکا کر کیش کرنا میرے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں کوئی اپنی بڑائی کے طور پر بات نہیں کر رہا. لیکن لوگ آ کر جب ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے اقصیٰ پر بات کی, آپ نے فلاں پر بات کی, جہاد کا, میں جہاد پر بات کر کے آپ کو کہاں بھیجوں گا؟ کہاں جائیں گے آپ؟ کہاں جہاد کریں گے؟ ایک صاحب کہنے لگے مجھے آ کر, وہ ایک تقریر چلتی رہی کہ جی وہ پاکستان یوں کرے, حکومت یوں کرے, فوج ہمیں جہاز بھر کے بھیج دے فلسطین میں, ہم وہاں جا کے مر جائیں گے. بھیج دیا کسی نے جہاز بھر کے آپ کو, آپ چلے گئے وہاں پر. آپ نے کیا کیا؟ باتیں انسان وہ کرے جو عملی طور پر کر سکتا ہے, جس سے دین کا حقیقت میں فائدہ ہو. یہ جذباتی باتیں کر کر لوگوں کے جذبات بھڑکا کر 4-6 دن کے اندر یہ سارے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور وہی روٹین کی زندگی واپس آ جاتی ہے. ان جذبات کو استعمال کرنے والے استعمال کر جاتے ہیں. سچی بات ہے, صرف دل میں دکھ درد کے بات کر رہا ہوں, کسی پر طنز, کسی کے خلاف بات کرنا. مجھے پتا ہے وہ لوگ بھی جو نکلتے ہیں, کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, ان کا بھی مقصد دین کا فائدہ ہے, میرا بھی مقصد دین کا فائدہ ہے. سوچ اور سمجھ کا اختلاف ہے, سوچ اور سمجھ کا اختلاف ہے, طریقہ کار کا اختلاف ہے. میرا ماننا کہنا یہ ہے کہ مجھے جس موقع پر, جس معاملے کے اندر شریعت اجازت دے اور اس میں شریعت کا فائدہ ہو, مسلمانوں کا فائدہ ہو, مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کام ہو, میں وہ قدم ضرور اٹھاؤں. عاجلاً و عاجلاً, آج بھی اور کل بھی وہ کام, وہ قدم مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو. لیکن میرا کوئی قدم, کوئی طریقہ کار, کوئی بھی کام آج فائدے میں ہے لیکن کل بڑے نقصان کی طرف لے جا رہا ہے. آج نقصان میں ہے, کل بڑے فائدے کی طرف لے جا رہا ہے. شریعت موازنہ کرنے کا کہتی ہے, شریعت تولنے کا کہتی ہے, شریعت ناپنے کا کہتی ہے. شریعت کہتی ہے مسلمانوں کا فائدہ سوچو. آج اگر تھوڑا سا نقصان ہے, کل بڑا فائدہ ہے, اس نقصان کو برداشت کر لو, صلح حدیبیہ کر لو, کل پورا کا پورا مکہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. کوئی تمہیں مکہ کے علاوہ پوری سرزمین عرب سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حرمت اور اس کی عظمت کو پامال کیا. کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مکہ والے غدار نکلے, مکہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا, کوئی نہیں کہہ سکے گا. اپنے دل کو مخلص کیجیے, اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کیجیے. شیطان کو ان جذبات کے ساتھ کھیلنے مت دیجیے. شیطان کسی بھی طریقے سے آپ کے اور میرے جذبات کو استعمال نہ کر سکے. آپ کو اور مجھے شریعت میں رہتے ہوئے ان جذبات کے ساتھ شیطان اس خول سے, ان حدود سے باہر نہ نکال دے جو حدود شریعت نے متعین کی تھی اور اپنے حساب سے میں نے ان کو وسیع کر دیا کہ نہیں جی یہ بھی دین ہے اور یہی طریقہ کار ہے اور اسی کے مطابق اب شریعت ہے, اسی کے مطابق جو چلے گا وہ دیندار ہے, اس کے مطابق جو نہیں چلے گا وہ دیندار نہیں ہے. شریعت کے اصولوں کو طے کیجیے, سمجھیے, باریکی سے سمجھیے. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین آپ کے سامنے ہیں,
کھولیے قرآن، خود پڑھیے، احادیث خود پڑھیے، دیکھیے، ساری پڑھیے، ایک نہیں، ایک آیت دیکھ کر، ایک حدیث دیکھ کر نتیجے پر مت پہنچیے. اس مسئلے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے. میں نے شروع میں کہا تھا دستور، اصول قرآن کی صورت میں ہے، اور اس کی پوری دستور کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے. پوری زندگی کو اپنے سامنے رکھیے. آپ نے ہر طرح کا کام کیا ہے، ہر کام کو دین قرار دیا ہے. کسی بھی کام کی تنقیص مت کیجیے، جہاد کی تنقیص نہ کیجیے، دعوت و تبلیغ کی تنقیص مت کیجیے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کی تنقیص مت کیجیے، کسی کی عبادت کو حقیر مت جانیے، کسی کی دعاؤں کو کمزور مت سمجھیے. یہ چیزیں کر کے میں کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے وہ احکامات جو دین تھے میں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی مخالفت کی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اللہ کے نبی، جس طرح آپ کو شریعت پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے چلیے. فاستقم کما امرت، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. یہ تو مشرکین کے بارے میں تھا. اہل ایمان کے متعلق سورہ حجرات میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. تمہارے درمیان اللہ کے نبی اس وقت موجود ہیں، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ کے نبی اگر تمہارے کہنے پر چلتے رہے، تمہارے مزاج کے مطابق دین پر عمل کرتے رہے، تمہاری خواہشات کے مطابق، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. جب انسان دین کے اوپر سختی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دین کو اس کے لیے مزید سخت کر دیتا ہے. لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، اپنے اوپر سختیاں مت خود پیدا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حقیقت میں سختی پیدا کر دے گا. بنی اسرائیل نے کہا ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. کوئی ہو، قیادت ہو، بادشاہت ہو، کوئی قائد ہو، لیڈر ہو جس کے ساتھ ہم مل کر لڑیں. اللہ نے فرمایا، تفصیل ہے آیت سورہ بقرہ کے اندر، تفصیلی آیت ہے. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. جب جہاد فرض ہو گیا، پہلے بڑی تمنائیں تھیں، نعرے تھے، باتیں تھیں، جب فرض ہو گیا سارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے سوائے چند لوگوں. پہلے بڑے نعرے تھے ان کے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، نکلنا ہے، کہاں ہے قیادت، کہاں ہے. جب قیادت آ گئی سارے بھاگ گئے سوائے چند لوگوں کے، جن کے دل میں حقیقت میں اللہ کا ایمان تھا، رسوخ تھا، اعتماد تھا، اللہ کے دین کو جانتے تھے. اللہ کے دین کو سمجھیے، اللہ کے دین کے قریب آئیے. جو حقیقی علماء ہیں، جو اٹھ جائیں گے، جن کے اٹھ جانے سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. علماء اٹھ جائیں گے، جاہل رہ جائیں گے، پھر لوگوں کے سوالات تو اپنی جگہ پر ہوں گے، دین بھی چل رہا ہوگا، دین پر عمل بھی باقی ہوگا. جاہلوں سے سوال کریں گے، جاہل ان کو جواب دیں گے، جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے، ان لوگوں کو، اس امت کو بھی گمراہ کریں گے. دین ہوگا، دین پر عمل ہوگا، یہ فتویٰ دینی ہوگا. یہ بات جو پوچھی جا رہی ہوگی دین کی پوچھی جا رہی ہوگی، فتویٰ جو دیا جا رہا ہوگا وہ دین کے نام پر دیا جا رہا ہوگا. لیکن علم اٹھ چکا ہوگا، جہالت کا دورہ ہوگا، اور آخری دور میں یہی جہالت ہوگی جو لوگوں کو قیامت کے قریب انتہائی فتنوں کے اندر مبتلا کر دے گی کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ بصیرت والا ایمان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے اندر صداقت پیدا فرمائے. اپنے نبی کی اتباع کا جذبہ جو حقیقی اتباع ہے، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ، وہ عملی نمونہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس امت کی اصلاح فرمائے. بہت سے ہمارے احباب دوست دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بیمار ہیں،
اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. یہ وبا کا اس وقت زور اپنی عروج پر ہے. بہت سارے ہمارے احباب واقف حضرات اس کورونا وبا کے اندر بھی مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحتیابی عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے. اللہ اس ملک پر, عالم اسلام پر اپنا کرم و فضل فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.